اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. پروگرام علم وعلم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک کی پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمامی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمامی حاضرین کو محمد جہاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب و چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم الشان ماہ مقدس زکوٰۃ کی جب ہم لوگ اس کی شان بیان کرتے ہیں، اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ ہر آنے والا جو لمحہ ہوتا ہے اس سے خوشخبری جو پچھلے والا لمحہ ہوتا ہے وہ دیتا ہے. بائنی اس ماہ مقدس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی پیروی کرتے ہوئے، جیسے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 94 میں رب کریم یہ فرماتا ہے کہ رب کریم نے جن لوگوں کو وہ استطاعت عطا فرمائی ہے وہ رب کے گھر کا دیدار کریں، رب کے گھر کی حاضری کو یقینی بنائیں. اور رب کے گھر کی حاضری کو یقینی وہی لوگ بناتے ہیں کہ جن کے وہ رب کریم کی نظر کرم ہوتی ہے، جن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ بلانے کا پروانہ جاری کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جن کے پاس مال متاع ہے، جن کے پاس استطاعت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ رب کریم کے اس عظیم الشان گھر کی دیدار کے لیے، اس عظیم الشان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے وہ نہیں جا پا رہے ہوتے. تو اس کا مطلب صاف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ رب کریم جن جن لوگوں کو وہاں پہ بلاتا ہے، جن جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے بلاوا آتا ہے، وہاں سے ندا آتی ہے، تو وہی لوگ رب کریم کے اس عظیم الشان فریضہ حج کی اس سعادت سے اپنے آپ کو برابر کرتے ہیں. اور رب کریم کی اس عظیم الشان جو عبادت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے حج، اس کی یہ فرضیت ادا کرتے ہیں. حج اصل میں ان مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جانا ہوتا ہے، اور حج ایک مجموعہ ہے اعمال کا کہ جس میں رب کریم کے محبوب بندے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب ان کی زوجہ محترمہ جناب حضرت حاجرہ علیہ السلام کہ ان کی سنتوں کی پیروی کرنا ہے، ان کی سنتوں کو اجاگر کرنا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عظیم بندے ہیں کہ رب کریم نے ان کی ایک ایک عمل کو آج تک محفوظ کر کے رکھا ہے. اور نہ صرف محفوظ کر کے رکھا ہے بلکہ آنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساتھی تلقین بھی کی ہے کہ جب تم میرے ان برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلو گے تو میں تمہیں اجر عظیم سے نوازوں گا. حج ایک ایسی عظیم شان عبادت ہے کہ جو اسلام کی اس اشاعت سے پہلے بھی جو اہل عرب تھے وہ اس عبادت کو سر انجام دیا کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، رب کریم کی اس عظیم الشان گھر کی زیب و آراش کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا پیغام دنیا میں عام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے میری امتیوں کا حج کرو، کان لوگ حج کرو کہ جو اس کی استطاعت کرتے ہیں، جو اس کے لیے جانا جن کے رب نے ان کے لیے آسان فرمایا ہے. کیا ہی شاندار بات ہے کہ ہر کسی کے اوپر یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی ہے، لیکن فرض ہے، لیکن کن کے اوپر فرض ہے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں. تو جناب آج کی اس عظیم شان اس بیٹھک میں، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ حج کی فضیلت کیا ہے. اور علماء کرام کا میں سب سے پہلے تعارف کراتا چلوں کہ جو آج کی اس عظیم شان محفل کی جو یہاں پہ رونق بنے ہیں، میرے مراد جناب حضرت علامہ حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت مہربانی. اور ان کے ساتھ یہاں پہ ملک پاکستان کے عظیم ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مراد جناب اختر علی چشتی صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. الحمدللہ. اور ان کے ساتھ تشریف فرمایا جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. الحمدللہ. ہم حکیم صاحب سے آج کی اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ رب کریم کی اس عظیم الشان مہینے میں رب کریم کی عظیم الشان جو عبادت اس نے اپنے بندوں کے اوپر جو اس کا حکم دیا ہے حج کرنا، اور حج کی فضیلت کیا ہے، اور جب حاجی حج کرتا ہے تو اسے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو بڑھتے ہیں جناب، ہمارے ساتھ ہیں حکیم صاحب. جی حکیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کا مقدس سیزن ہے، خوش نصیب
سوئے حرم جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ پاک جانے والوں کو قبول کرے اور ان کے صدقے سے ہماری بھی حاضری قبول فرمائے. عرض یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ حج کی فضیلت، جی جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ حج کرتا ہے ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور حج میں کوئی فسق و فجور نہیں کرتا، یعنی حج کو بے عین ہی ادا کرتا ہے، اس کے تمام اراکین کو ادب اور محبت کے ساتھ، تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں، اس طرح دھل جاتے ہیں کہ گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. یعنی جب بندہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں ذرہ بر بھی گناہ نہیں ہوتے، اتنا گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ حج کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہو. اتنے بڑی اس کی فضیلت ہے. اب رہی دوسری بات یہ ہے کہ جن امور کا خیال رکھا جاتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ومن دخلہ کان آمینہ، جو اس حدود حرم میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا. اب امن کو ہم دو نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے. ایک تو ہم دنیاوی نقطہ نگاہ سے یا ظاہری نقطہ نگاہ سے یہ ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حدود حرم کے اندر شکار کو ممنوع کر دیا گیا ہے، دھکم پیل کو ممنوع کر دیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ بندہ چیونٹی کو بھی نہ مارے. جب چیونٹی کو نہیں مارے گا تو وہ بندہ بھی خود امن میں رہے گا. یہ ظاہری ہے. اور باطنی یہ ہے کہ جب بندہ حدود حرم میں داخل ہو جائے گا، اب اس نے احرام باندھا ہوا ہے، اس کی نیت بڑی خالص ہے، اس کا جسم پاک صاف ہے، اب گناہوں کو وہ سامنے رکھ کر خلوص دل کے ساتھ جب حدود حرم میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور وہ نیکیوں کی طرف صبح و شام دن رات نیکیوں کی طرف مائل رہتا ہے. جی. ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب ہم حج کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں اور ہمارے بہت سے ایسے ہماری بہنیں، ہمارے بھائی اس عظیم الشان عبادت سے اپنے آپ کو منور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، تو حج کن لوگوں کو فرض ہوتا ہے؟ قرآن بڑا واضح الفاظ میں کہتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو. یہاں پر سر میں بڑی توجہ کے ساتھ آپ کی توجہ اور اپنے ناظرین کی توجہ چاہوں گا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ صاحب استطاعت ہوتا ہے لیکن وہ حج پہ نہیں جاتا ہے. پوچھا کیوں؟ کہا جی میرے اوپر بیٹی کا فرض ہے، بیٹے کا فرض ہے، شادی کرنی ہے، میں اس لیے نہیں جاتا. قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے. یہ جو شادیوں کے رسم و رواج ہیں یہ شریعت کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اپنے بنائے ہوئے. اللہ ٹھیک ہے. قرآن و حدیث کیا کہتا ہے وہ اس کی روح سے. اب یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے اوپر حج فرض ہے اور اس نے جان بوجھ کر اس کو ترک کیا ہوا ہے، وہ نہیں کرتا، تو پھر واضح حدیث ہے کہ وہ بندہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کوئی غرض نہیں. ایک اور دوسرا یہ من استطاع الیہ سبیلا، جس بندے کے پاس استطاعت ہو. اس وقت کی استطاعت کیا تھی کہ بندے کے پاس سواری کے لیے جانور ہونا چاہیے، زاد راہ ہونا چاہیے. آج بھی یہ بے عینی ایسے ہی ہے کہ بندے کے پاس سواری کا انتظام ہونا چاہیے. کھانا پینا یہ جو 15-20 دن مختلف دنوں میں جو جا کر لوگ حج کرتے ہیں تو ان دنوں کا زاد راہ اس کے پاس ہونا چاہیے اور اتنے ہی دنوں کا خرچ اخراجات اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دے کر چلا جائے. تو ایسے بندے پر حج فرض ہے. اور پھر یہ ہے کہ حج کا نصاب اور زکوٰۃ کا نصاب جدا جدا ہے. زکوٰۃ کا تو یہ ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد پھر ہوتی ہے، لیکن حج کا یہ ہے کہ 10 11 12 ذی الحج کو بندے کے پاس آ گیا تو وہ قربانی بھی کرے گا. اور حج کے لیے اس کے پاس اتنی توفیق ہو کہ وہ زاد راہ رکھتا ہے، آنے جانے کا خرچ اخراجات رکھتا ہے، گھر والوں کا رکھتا ہے. تو قرآن کہتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، بس اتنی سی اس کے پاس استطاعت ہو تو اس کو حج کرنا چاہیے. لیکن اگر استطاعت ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا تو ایک فرض کو ترک کرنے کا اس کو گناہ مل رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک بندہ 1 سال میں وہ حج ترک کر رہا ہے، اس کے اوپر فرض ہے،
تو کیا پتا ہے کہ وہ آئندہ سال تک زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر یہ گناہ اس کے اوپر رہے گا. تو اس لیے اس بارے میں ہم سب کو خصوصاً احتیاط کی ضرورت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا عمل کون ہے؟ اور کیونکہ یہ بخاری شریف کا حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. پھر فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اور کون سا عمل اچھا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کرنا. پھر پوچھا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل اچھا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنا. اب حج کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو سب پہ فرض ہے، لیکن جب ہم اس کی حقیقت میں جاتے ہیں، اس کی فرضیت میں جاتے ہیں، تو فرضیت میں بھی یہاں پہ جو چیز آتی ہے کہ فرض تو ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے فرض ہے کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس اتنا مال و متاع موجود ہے، وہ لوگ جا کے حج کریں. اب یہاں پہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز عام پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی سب استطاعتوں میں ہوں لیکن میرے پہ قرض زیادہ ہے. مختلف قسم کے ہیلے بہانے بنا کے اس عظیم الشان عبادت سے وہ لوگ اپنے آپ کو چھٹکارا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے یا بار بار در پہ عمرے کرتا ہے، تو عمرے کرنے سے بار بار، حج کرنے سے بار بار رب کریم اس کے رزق میں فراخی عطا فرماتا ہے. رب کریم اس شخص کو غنی کر دیتا ہے، اور نہ صرف غنی کر دیتا ہے کہ بلکہ ایک عمرہ ادا کرنے کے بعد سے لے کے دوسرا عمرہ ادا کرنے تک اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے تو رب کریم اس کے تمام گناہوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے. اور ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کی عظیم الشان اس عبادت کو سر انجام دیتا ہے، جب وہ گویا جب اپنے آپ کو حج ادا کرنے کے بعد واپس اپنے ملک میں، اپنے گھر میں وہ لا رہا ہوتا ہے، گویا وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں آج ہی تشریف لایا ہو، اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہو. تو ایسی عظیم الشان عبادت ہے، اور ایسی عظیم الشان عبادت کو سر انجام دینے والا وہ عظیم الشان مسلمان کہ جو اس سے کتراتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا کوئی وعید جو قرآن مجید میں بھی ہے کہ جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود وہ لوگ حج نہیں کرتے، وہ گنہگار ہوتے ہیں، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بالکل، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس استطاعت موجود ہو اور وہ حج نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر وہ یہودی مرے، نصرانی مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کوئی غرض نہیں. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی اہل عیال میں، ان کے قرب جوار میں، ان کے پڑوسیوں میں کچھ ایسے غریب نادار رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. کیا مولانا صاحب وہ جو حج کی جو پیسے ہیں، اخراجات ہیں جو حج کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں، کیا وہی پیسے اٹھا کے وہ اپنے غریب نادار رشتہ داروں کی ضرورت مند رشتہ داروں کو دے دے تو کیا اس سے اس کو حج کے برابر ثواب نہیں ملے گا؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں دو رائے ہیں مختلف. بڑا یہ سنجیدہ قسم نوعیت کا سوال ہے. دیکھیں، اگر بندہ حج کی نیت سے نہیں عمرے کی نیت سے جا رہا ہے اور حج چونکہ فرض عمل ہے اور فرض کو فرض ہی ادا کرے گا. اب جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ پیسے بندہ کسی غریب کو دے دے تو عمرے کے لیے جا رہا ہے، طواف زیارہ کے لیے جا رہا ہے، وہ مدینہ پاک کی حاضری کے لیے جا رہا ہے، تو ایسے بندے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے اٹھا کر کسی غریب کو دے دے تاکہ غریب کا اپنا گزر بسر ہو. حج جو ہے یہ ایک فرض عمل ہے. اگر اس میں رعایت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت وعید نہ فرماتے. تو پتہ یہ چلا کہ حج بہرحال حج ہے، وہ فرض ہے. اگر آپ کے اوپر فرض ہے تو آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ اس فرض کی ادائیگی کریں گے. کیسے کریں گے؟ ویسے ہی کریں گے جیسے کہ حج ادا کیا جاتا ہے. ہاں، غریب کی خدمت، غریب کی مدد کرنا، اس کی اسلام نے، شاعر علیہ السلام نے بڑی خوشخبری سنائی ہے، بہت بڑا ثواب ہے. لیکن بہرحال حج جو ہے وہ اپنی جگہ فرضیت اس کی برقرار رہے گی. اس کے پیسے کسی کو دینے سے حج ادا نہیں ہوگا، وہ باقی رہے گا. اور ایک اور چیز میں اس کے بارے میں آپ کی، جس طرح ہمارے اس معاشرے میں عموماً ایک چیز یہاں پہ پائی جاتی ہے کہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، بڑی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے نمود نمائش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب حاجی صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے یہاں پہ مینس کہ ان سے ملا جائے. تو کیا ایسے حج کرنے سے کیا بہتر نہیں ہے کہ انسان حج کرے ہی نا؟
بالکل آپ نے بہت زبردست بات پوچھی ہے. سوال ہے آپ کا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بلند پایا بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں کر رہا ہوتا ہے اور اہل خراسان کو دکھا رہا ہوتا ہے. مریدوں نے عرض کی, شاگردوں نے, حضور خراسان کہاں, کعبۃ اللہ کہاں, کہ وہ غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے لیکن دکھا اہل خراسان کو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے دل میں یہ تمنا آرزو ہوتی ہے کہ کاش میرے علاقے والے, میرے گاؤں والے ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے کس طرح کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے سخت منع فرمایا, یہ ریاکاری ہے. ریاکاری سے تو اگر ایک بندہ زندگی کے ہر لمحے میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, وہ درود پڑھ رہا ہے, وہ نوافل, ذکر, اذکار, تسبیح, تعلیل, جتنی بھی بڑی عبادت کر رہا ہے, لیکن اگر اس کے دل میں ذرہ بھر بھی یہ ریاکاری آ گئی, یہ دکھلاوا آ گیا, تو وہ ساری عبادت رائے گاں ہے. اور حج جیسی عظیم, بالکل آپ نے بہت ٹھیک کہا کہ جب لوگ جاتے ہیں ہمیں اس چیز کا احساس ہے, خیال رکھنا چاہیے, اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے. دوست آتے ہیں, اعلان ہوتا ہے, فیس بک آج کل کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں. یہ بالکل سعادت مندی کی بات ہے, بہت بڑی سعادت ہے, لیکن ریاکاری کی اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے. دیکھیں اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے وہ اپنے قیام کو چند سیکنڈ کے لیے اس لیے طول دے رہا ہے کہ فلاں بندہ آگے وہ دیکھے گا کہ بڑی خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے, تو وہ جو چند سیکنڈ اس نے اسے طول دیا نا, یہ شرک ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو شرک سے بھی تشبیہ دی گئی ہے, ریاکاری کو, اس کی بہت سخت وعید آئی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت زبردست قسم کی بات ہمارے جناب علامہ صاحب نے آپ کے سامنے رکھی کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا کہ جب تک اس میں خالصتاً رب کریم کو سامنے نہ رکھا جائے. کوئی بھی عمل اس وقت تک رب کریم کے دربار میں محبوب نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس میں رب کریم کو حاضر ناظر رکھ کے پھر اس کے لیے نہ کیا جائے. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں, ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ ہمیں معاف عطا فرمائے کہ جب ہم کوئی بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ چاہے جائے کہ جب کسی کو ہم ایک گلاس پانی کا بھی کیوں نہ دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی اگر اس میں اگر ریا شامل ہو جائے تو ریا مینس کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ہمیں دکھاوے کے لیے دی ہے, پھر دکھاوا ہمیں دنیا میں مل جاتا ہے لیکن اس سے آخرت میں آدمی کا کوئی حساب کتاب یہاں پہ نہیں ہوتا. پروگرام علم عالم میں یہاں پہ ہم ایک نعتیہ کلام شامل کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان جناب اختر علی چشتی صاحب. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت. بہت شکریہ. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. عجب ہے سبز گنبد کے نظارے,
کیا کہنے. عجب ہے سبز گنبد کے نظارے، عجب ہے سبز گنبد کے نظارے، نگاہوں کو خدا یاد رہا ہے، نگاہوں کو خدا یاد رہا ہے، نواسوں کا نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور کہیں گے، بڑا خوبصورت شعر، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کیوں در ظاہرہ سے ہو کے آ رہا ہے، در ظاہرہ سے ہو کے آ رہا ہے، اور مصطفیٰ نے تو کہہ دیا، تو مصطفیٰ کا رب کیا کہے گا؟ کہے گا رب اسے جانے دو رضوان، اسے جانے دو دروگا، اسے جانے کہے گا رب اسے جانے دو رضوان، کہے گا رب اسے جانے دو رضوان، وسیلہ سیدہ کا لا رہا ہے، وسیلہ سیدہ کا لا رہا ہے، وسیلہ سیدہ کا لا رہا ہے، اور مکتب بلائیں گے تجھے بھی سرور دی، بلائیں گے تجھے بھی سرور دی، بلائیں گے تجھے
سرور دی دل محمود کیوں گھبرا دل محمود کیوں گھبرا ہے دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا مدینے سے بلاوا ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ شاندار کلام آپ نے پیش کیا اور بالکل موقع مناسبت کی محل کے مطابق آپ نے ایک عظیم الشان کلام ہمیں سننے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی ہمت دی اتنی توفیق دی اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خوش نصیبی ہے کیونکہ آج وہ موسم بہار ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو اپنے نیک بندوں کو اپنے در کی اس عظیم الشان در کی زیارت کے لیے ہمیں بلاتا ہے اور جو بھی ہم سننے والے ہیں جو ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہیں جہاں جہاں تک ہمیں دیکھا جا رہا ہے سب کے لیے دعا ہے کہ جب اگلا سال آئے تو ہم بھی اس عظیم شان گھر کا ہم بھی دیدار کریں ان لوگوں میں ہمارا بھی ضرور شمار ہونا چاہیے پروگرام علم عالم میں یہاں پہ یہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام علم عالم میں بات ہو رہی تھی حج کے اعتبار سے اور کیونکہ عظیم الشان ماہ مقدس ذی الحجہ کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں اس میں عظیم الشان عبادت حج ہے اور ساتھ ساتھ قربانی بھی ہے اب جہاں پہ ہمارے ساتھ علماء کرام ہے اور ہم جاننا چاہیں گے کہ قربانی کون ایسے اشخاص ہوتے ہیں کہ جن کے قربانی فرض ہوتی ہے لازم ہوتی ہے اور قربانی کے لیے ایک جانور میں کتنے حصے ہونے چاہیے اور یہ تمام کی تمام تفصیل ہم جاننا چاہیں گے جناب ہمارے ساتھ ہیں حضرت علامہ محمد اخلاق الخیری صاحب جی قربانی میں پہلا سوال یہ ہے کہ کتنے حصے ہونے چاہیے عرف عام میں آپ نے دیکھا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانور میں 7 حصے ہونے چاہیے جی اب اس میں 3 بھی ہو سکتے ہیں 5 بھی ہو سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ 7 ہی ہوں گے سوال یہ ہے کہ قربانی کس پہ لازم ہے اس کا نصاب کیا ہے تو قربانی کا نصاب یہ ہے کہ انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار میں اتنی رقم ہونی چاہیے اور پھر فقہاء کرام نے ہم سنتے ہیں کہ 7 تولے سونے کا بھی کہا ہے لیکن بیسکلی جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی پر ہے اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ لوگ بہت سارے ان کے گھروں میں 4 تولے 5 تولے 6 تولے تک سونا پڑا ہوتا ہے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے جی کیوں کہ جی ہمارے پاس 7 تولے نہیں ہیں تو اب ہم یہ دیکھیں گے زکوٰۃ کے بارے میں کہ 52.5 تولہ چاندی کی جتنی قیمت ہے جو کہ اس وقت آج کے دور میں مارکیٹ میں 90 سے 95 ہزار روپیہ اس کی قیمت بنتی ہے تو 90 سے 95 ہزار روپے تک جس بندے کے پاس پیسے ہیں یا سونا اتنی قیمت کا پڑا ہے چاہے وہ آدھا تولہ ہے 1 تولہ ہے 10 تولے ہے جتنا بھی ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے اب جو ہم دیکھیں گے کہ قربانی کون کرے گا یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے لیکن قربانی کا نصاب اور ہے قربانی کا نصاب یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس وہ کاروبار کرتا ہے اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں اور لیکن آج قربانی کو 10 دن 20 دن قربانی کا مہینہ ہے بندے کے پاس نقد رقم نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا یہاں پہ لوگ اکثر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہے پہلے تو یہ ہے کہ صاحب نصاب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سال بھر گزرے گا جس طرح کے زکوٰۃ کے پیسے سال بھر کے بعد قربانی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے نہیں بلکہ قربانی کے ان دنوں میں اگر بندے کے پاس اتنی استطاعت ہے تو وہ قربانی کرے گا اس پر سال گزرنے کی کوئی شرط نہیں ہے اب یہ ہے کہ ہوتا یوں ہے کہ ایک گھر میں 5 بندے رہ رہے ہیں 6 بندے ان 6 کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن ہوتا یوں ہے کہ کہتے ہیں جی چلو جی آج اس دفعہ ہم ابا جان کی کرتے ہیں اس دفعہ امی کی کرتے ہیں اپنی کرتے ہیں فلاں کی ہر کسی کی قربانی کر سکتا ہے بندہ لیکن جتنے بندے موجود ہیں ان بندوں کے اوپر قربانی واجب ہے تو ان سب کو قربانی لازمی کرنی چاہیے رہا یہ سوال کہ فلاں کی جانب سے میں اگر کسی کی کروں اپنی ماں یا باپ کی قربانی کر رہا ہوں تو میں ان کی کروں گا تو اگر اپنی چھوڑ دوں گا تو یہ گناہ گار ہوں تو اپنی پہلے ضروری ہے اس کے بعد آپ چاہے جس کی بھی مرضی کریں اب ایک گھر میں
6 کمرے ہیں، مثال لیتے ہیں، 4 کمرے آپ نے ضرورت کے تحت استعمال کر رہے ہیں، 2 آپ کے پاس فالتو ہیں، تو اسے شریعت کی زبان میں ضرورت اصلیہ سے زائد قرار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے پلاٹ رکھے ہوئے ہیں، بھلے وہ بیچنے کی غرض سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا اور مسئلہ ہے، قربانی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی وہ بھی صاحب استطاعت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس وہ صاحب استطاعت تو ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، نقد اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، اب کیا کرے گا؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ گھر کے اندر ضرورت اصلیہ کے علاوہ جو چیز ہے وہ اس کو فروخت کرے، یا ان دنوں میں وہ کسی سے ادھار لے اور ادھار لے کر قربانی کو لازم کرے، ادھار لے کے قربانی کو لازم کرے، کیونکہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں، کہ جب وہ ایک قربانی کا جانور ہے جس نے اس کے اوپر بال ہوتے ہیں، ایک ایک بال کے بدلے میں رب کی مسکنے کی عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اور عظیم شان یہ سنت ابراہیمی کو جو لوگ تازہ کرتے ہیں، جو لوگ زندہ کرتے ہیں، رب کریم کے حضور ان لوگوں کا عظیم شان مرتبہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ بلکہ میں آپ کی اجازت سے ایک جملہ کہوں گا کہ جب یہی حدیث حضور نے فرمائی نا کہ قربانی کے جانور کے جتنے جسم پر بال ہیں اتنے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بھیڑ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ بھیڑ کے بہت زیادہ بہت زیادہ گنے ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس بنو کلب کی بکریوں کے برابر، اب بنو کلب اہل عرب میں مکہ میں بہت زیادہ مشہور تھے، ان کے پاس بہت زیادہ تھی، تو فرمایا اس کے اوپر بھی اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر قربانی کا فلسفہ دیکھیں چاہیں تو ہمارے اس معاشرے میں بہت سے ایسے غریب و غربا ہوتے ہیں کہ جو جن کے پاس اتنا مال متاع نہیں ہوتا کہ وہ سال بھر گوشت کھا سکے، لیکن جو عظیم الشان یہ جو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جو وہ ہمارے عزیز و رشتہ دار، وہ ہمارے پڑوسی کہ جن کو اتنی استطاعت نہیں ہوتی، جو بھی قربانی کے دنوں میں ہم اپنے فریزر نہ بھریں، بلکہ ہم اپنے اس کو سٹاک نہ کریں پورے سال چلانے کے لیے، بلکہ وہ جو قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اپنے گھر میں سے اپنے ایک چھوٹا سا حساب بنا کے رکھیں۔ اس کا جو مین جو اس کا مقصد ہے قربانی کیا ہے کہ اس گوشت کو آپ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے جو غریب غربا جو ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں ان میں تقسیم کر دیں۔ جب آپ ان کو ان میں تقسیم کریں گے، رب کریم آپ کے گھر میں پورے کے پورے سال میں فراوانی رزق رکھے گا۔ یہ ایک زبردست قسم کی یہ ایک تحقیق بھی آئی ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب ہم اپنی قربانی کرتے ہیں تو وہ جو اپنے جو قربانی کا زیادہ ایسا اپنے فریزر میں محفوظ رکھتے ہیں، جو قرب جوار سے دائیں بائیں جو گوشت آتا ہے وہی اٹھا کے ہم لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ رب کریم آپ کے دلوں کی نیتیں جانتا ہے۔ فریج تو بہت چھوٹی سی بات ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن دلوں کی نیتیں جانتا ہے۔ جب ہم قربانی کس غرض سے دے رہے ہیں، کہ اپنے لیے قربانی دے رہے ہیں یا اس عظیم الشان مقصد ابراہیمی کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم قربانی تو کر لیتے ہیں، اس کے ثواب سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کے اوپر مزید بات چیت کریں گے، لیکن جہاں پہ پروگرام میں علم عالم میں یہاں پہ نعت کلام شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گلہ عقیدت۔ جی حافظ صاحب، بسم اللہ۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام
دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے پھر کہیں گے کہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام پروگرام علم عالم اور اس میں یہاں پہ جو وقفہ نعت وقفہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے اور جہاں پہ ہم ایک اور نعت کے کلام شامل کریں گے ہمارے ساتھ ہیں جناب اختر علی چشتی صاحب کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے عظیم الشان امت کا یہ عظیم الشان مہینہ ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کی حاضری نہ ہو نعتیں نہ ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروگرام آنا ادھورا رہ جاتا. جی اختر علی چشتی صاحب. کملی والے میرے آقا اللہ کرم ایک بار ہو جائے ایک بار ہو جائے سبحان اللہ کملی والے میرے آقا کرم ایک بار ہو جائے کرم ایک بار ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ. ترستی ہیں میری آنکھیں اللہ اللہ ذرا دیدار ہو جائے سبحان ترستی ہیں میری آنکھیں ذرا دیدار ہو جائے کملی والے میرے آقا میرے دل کی تمنا سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دل کی تمنا ہے مدینے میں بھی آ جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ. بلاوا آپ کا مجھ کو سبحان اللہ. اگر سرکار ہو جائے بلاوا آپ کا مجھ کو اگر سرکار ہو جائے میری بگڑی سنور جائے علی کے لال کا صدقہ میری بگڑی سنور جائے علی کے لال کا صدقہ
گر میری حسرت تو بیڑا پار ہو جائے، ہو پوری گر میری حسرت تو بیڑا پار ہو جائے۔ سبز گنبد کی چھاؤں میں بجھاؤں پیاس آنکھوں کی، سبحان اللہ۔ سبز گنبد کی چھاؤں میں بجھاؤں پیاس آنکھوں کی، عطا حسنین کا صدقہ اللہ اگر ہر بار ہو جائے، عطا حسنین کا صدقہ اگر ہر بار ہو جائے۔ کلام طویل لیکن متا جی جی جی۔ تمنا ہے یہ اختر کی کہ دیکھوں روضہ اقدس، اللہ اللہ۔ تمنا ہے یہ اختر کی کہ دیکھوں روضہ اقدس، دیار طیبہ پر منظور اگر یہ زار ہو جائے، دیار طیبہ پر منظور اگر یہ زار ہو جائے، کملی والے میرے آقا۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاکم اللہ۔ شاندار کلام، شاندار انداز بیان، شاندار حاضری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں، اور جو دعا مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم شان در کی بار بار زندگی میں زیارت نصیب فرمائے، کیونکہ دوران پروگرام مختلف۔ لکھا ہوا کلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت زبردست بہت زبردست۔ یہ جناب اختر علی چشتی صاحب کا اپنا لکھا ہوا کلام تھا، اور بہت ہی زبردست سحر انگیز جو ایک انسان کا تنوع ہوتا ہے، یہ کہ انسان کا اس وقت کی شوق کی جو انتہا ہوتی ہے، وہ ایک انسان کی انتہا جب پہنچتی ہے، اس شوق کو لے کے آگے پہنچتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، پھر وہ دعائیہ کلمات بن جاتے ہیں، جو دعائیہ کلمات ہوتے ہیں وہ پھر شعر، اور شعر سے وہ نعتیہ کلمات بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ محمد اخلاق الخیری صاحب جاننا چاہیں گے، کیونکہ مختلف قسم کے سوالات ہمارے دیکھنے والے ہمیں کر رہے ہوتے ہیں پروگرام میں، آپ کی اسکرین پہ اس کا نمبر بھی آ رہا ہوگا۔ سوال آیا ہے کہ قربانی کے اعتبار سے علامہ صاحب کے ایک آدمی کا گھر ہے، ذاتی گھر ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مال متاع موجود نہیں ہے، اس پہ قرض بھی ہے، تو کیا وہ آدمی بھی قربانی کرے؟ نہیں جی، قربانی کے لیے ضروری تو یہ ہے کہ استطاعت اس کی ہونی چاہیے۔ جی جی۔ لیکن اگر ایک بندہ اس کے پاس اپنا ذاتی گھر تو ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس جمع پونجی نہیں ہے، اور وہ ضرورت اصلیہ جسے شریعت کہتی ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اب اس کو منع کیا گیا ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی نہ کرے۔ جہاں ضرورت اصلیہ رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرض لے کے قربانی کریں، اس کے لیے منع کیا گیا ہے کہ وہ نہ کرے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، اس کے اوپر اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ضرورت اصلیہ سے زائد موجود ہے تو پھر وہ کرے گا۔ ایک اور سوال ہے کہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک جو قربانی کا دن ہوتا ہے،
تو اپنے بال، اپنے ناخن، جسم کے کوئی بال، جس میں کوئی ناخن انسان نہیں تراش سکتا، نہیں کاٹ سکتا، سنت ہے. جی جی. تو کیا اگر ایک انسان جس نے قربانی کرنی ہے کو کیا وہ اپنے ناخن، اپنے بال اگر وہ تراش دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. بعض لوگ اسے بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کاٹ دیا گیا تو گناہ گار ہوگا اور نہ جانے اس پر کیا لازم آئے گا. کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ ضروری یہ ہے کہ وہ یکم سے پہلے جسم کے بال اور ناخن کو تراش دے، لیکن اگر وہ نہیں کر سکا تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے کہ بندہ ان دنوں میں نہیں کر سکتا. اگر اس نے ان دنوں میں وہ ناخن کاٹ لیے، وہ ضروری غیر ضروری بالوں کو اسے تراشا ہے، تو اس میں اس کے اوپر کوئی گناہ لازم نہیں ہے. لیکن کیا اس کی اجازت ہے؟ ہاں اجازت ہے. لیکن اگر انسان اس شوق کے ساتھ انسان قربانی نہیں کر سکتا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو تو وہ اس کی پاسداری کر سکتا ہے کہ میرے پاس آقا کہ اتنی گنجائش تو نہیں ہے قربانی کروں، لیکن یہ سنت میں ضرور پوری یہ سنت وہ کر سکتا ہے. یہ عمل ہے بہت خوبصورت عمل. کتنا اس کے ثواب میں. جی جی. دیکھیں سنت کا جو آپ نے ثواب پوچھا ہے نا، تو اس دور کے حوالے سے جو ویسے تو آپ نے سنا علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ 100 شہیدوں کے برابر، لیکن فی زمانہ تو میں کہتا ہوں سنت کو ادا کرنا بہت مشکل ہے. بے شک ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پہ لوگ عیب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں معاذ اللہ. تو اس کا تو یہ تو حدیث میں ہے نا پرفیکٹ کہ پورا 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا اللہ. اور ایک شہید کے جسم کے اوپر جب پہلی ضرب لگتی ہے، اس کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ جب گرتا ہے نا، تو اللہ اسے ڈائریکٹ جنت عطا کر دیتا ہے. جیسا کہ بندہ قربانی کرتا ہے، اس کے قربانی کے جانور کے گلے کے اوپر جب چھری چلاتا ہے، پہلا قطرہ گرتا ہے، اور پھر تو وہ زمین پہ ابھی نہیں پہنچتا کہ بندے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اور پھر یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جو لوگ طواف کعبہ کرتے ہیں نا، کعبے کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اذن دے کر رکھا ہے کہ وہ اپنی زیارت کرنے والوں کی میدان محشر میں شفاعت کرے گا. تو جس کی کعبۃ اللہ شفاعت کرے گا، ان بندوں کی بخشش اللہ پاک فرمائے گا. اور پھر فرمایا کہ جس نے طواف کعبہ کیا، قیامت کا دن جب ہوگا، جو جتنی بھی دنیا کی عمارتیں ہیں ان کو منہدم کیا جائے گا، لیکن کعبۃ اللہ پوری اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑا رہے گا. اور جن بندوں نے کعبہ کا طواف کیا ہوگا، ان کو قیامت کے دن اجازت دی جائے گی، وہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑیں گے اور کعبۃ اللہ اپنے ساتھ ان بندوں کو لے کر پل صراط سے گزر جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں، تو قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں، روز محشر رب کریم ان کو اسی حالت میں زندہ اٹھائے گا. اور جب یہی جانور جب زندہ اٹھیں گے تو پھر رب کریم ان جن لوگوں نے قربانی کی ہوگی ان کو یہ حکم کرے گا کہ نہیں کہ سوار ہو جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ. اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس وقت رب کریم اس جانور کو جب سامنے آئے گا تو اس کی جتنے بھی اس کے اعضاء ہیں، اس کے مطابق انسان کو مزید اور نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی. تو انسان کی زندگی میں یہ جو ایسے عظیم الشان لمحات ہوتے ہیں، ایسی عظیم الشان گھڑیاں ہوتی ہیں کہ جن میں رب کریم کو راضی کرنے کے لیے ایک بہانے ہوتے ہیں. بے شک ہم نے اپنے اوپر زندگی میں کتنے خرچے کیے ہوتے ہیں، کتنے ہم اپنے اوپر پیسے لٹا رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہر کسی کی قربانی قبول بھی نہیں کی جاتی. بے شک ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مطلب ہم نے قربانی کی، یا ہم قربانی کر رہے ہیں، یا ہم سے قربانی ہوتی ہی نہیں ہے. جو ہوتا ہے وہ رب کریم کا امر ہوتا ہے. رب کریم ہر کسی کے پیسے کو اپنے دربار میں قبول ہی نہیں کرتا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی. ہم کہاں ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے؟ یار وہ ہمیں اپنے دربار میں قبولیت نہیں کرتا، تو ہم کہاں ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پہ نہیں جھکتے. اور جو ہم جوانی کے سجدے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے عبادات کرنی ہوتی ہے، جوانی میں عبادت کیوں؟ کہ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بڑھاپے کی جو عبادت ہوتی ہیں ان لوگوں سجدوں کی وہ جو سکت ہوتی ہے، جو استطاعت ہوتی ہے، وہ چھن لی جاتی ہے. بغیر سجدوں کی وہ ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ بزرگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جوانی میں جو بھی آپ نے کرنا ہے، دنیا تو ویسے بھی عارضی ہے، تو رب کریم نے انسان کو بنی نوع انسانیت کی بھلائی کے لیے، امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلائی کے لیے، اس کو بخشنے کے لیے ایک عظیم الشان لمحات
اللہ تعالیٰ نے اسے امت کو عطا فرمائے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہی بہانے تلاش کر رہی ہے کہ میرے عظیم بندے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے محبوب کی سنتوں کو تازہ کرتے ہوئے میرے قریب آ جائیں، ان کا اپنا بھلا ہو جائے. باقی نہ رب کریم کے دربار میں وہ گوشت پہنچتا ہے نہ وہ خون پہنچتا ہے، بس اگر پہنچتی ہے اس کو رب کریم کے اس عظیم بندے کی نیت پہنچ رہی ہوتی ہے. اور یہی بات میں اپنے تمام سننے جانے والوں کو بھی کہوں گا، کیونکہ پروگرام کی گھڑیاں بالکل ختم ہیں. آخری پیغام میں آپ کے تک یہ پہنچاؤں گا کہ یہ عظیم شان ماہ مقدس الکات جو ہمارے زندگی سے رواں ہیں، کچھ ہی اس کے ایام باقی ہیں، یہ بیسیکلی ہمیں خوشخبری دے رہا ہوتا ہے، ہمیں تیاری دے رہا ہوتا ہے، دعوت فکر دے رہا ہوتا ہے کہ ہمارے زندگی میں آنے والا جو مہینہ ہے وہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے. مسلمانوں کا سب سے بڑا عبادت کے اعتبار سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. پوری دنیا سے طول و عرض سے تمام کے تمام لوگ وہاں پہ آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان سنت کی تازہ کرتے ہیں اور اس کی سنت کی ادائیگی ہوتی ہے اور پھر ایک دوسرے سے ملتے ہیں. رنگ نسل کا کوئی حساب نہیں ہوتا، سب مسلمان اللہم لبیک کہتے ہوئے ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں اور طواف کعبہ کر رہے ہوتے ہیں. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عظیم شان گھڑیاں، وہ عظیم شان لمحات ہمیں بھی زندگی میں بار بار نصیب فرمائیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام علم عالم کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں بہت ہی ملتمس ہوں، شکر گزار ہوں جناب ہمارے ساتھ حضرت علامہ حکیم جناب محمد اخلاق الخیری صاحب، آپ اپنے قیمتی وقت آپ نے نکالا، بہت بہت شکریہ. اور ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان میری مراد جناب حضرت چشتی صاحب، اختر علی چشتی صاحب، بہت ہی زبردست انداز سے آپ نے اپنی حاضری یہاں پہ پیش کی ہے. میں آپ یہاں پہ تشریف لائے، بہت بہت میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ عظیم شان کلام ہمیں سننے کو ملے ہیں اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ اس سے کم وقت میں آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ آئے. اور جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب یہاں پہ آئے اور زندگی میں بار بار انشاءاللہ موقع ملے گا، ہم پھر بیٹھیں گے، یہ عظیم شان محفلیں پھر سے جمائیں گے. محمد اجاد بشیر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.